بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلے کے بعد ملک شام میں بدترین آگ بھڑک اٹھی۔ کیا یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے؟ شام میں بھڑکنے والی یہ آگ کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں ملک شام کا ذکر کس انداز میں کیا گیا؟ اور کیا شام میں بھڑکنے والی اس آگ کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے؟ اس بارے میں آج تفصیلی بات چیت کریں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، ترکی اور شام میں تباہی مچانے والے حالیہ زلزلے نے تشویش کی لہر دوڑا رکھی ہے۔ بیشتر لوگوں نے اسے ٹیکنالوجی کی کارستانی قرار دیا، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس زلزلے کو قیامت کی نشانی سے جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ 6 فروری 2023 کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں ترکی اور شام کے 40,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ بلند و بالا عمارتیں گرنے سے ہزاروں افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق اور شدید زخمی ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دونوں ملکوں میں 2 کروڑ 60 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ اقوام متحدہ نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ زلزلے کے نتیجے میں ترکی اور شام میں اموات کی تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ متاثرین کے لیے 4 کروڑ 28 لاکھ ڈالر فوری امداد کی اپیل کی گئی۔ بلا شبہ زلزلہ قدرتی آفت کی ایک بدترین شکل ہے اور اہل ایمان اسے اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ ترکی اور شام کا حالیہ زلزلہ اللہ کی طرف سے شدید آزمائش کا قیامت خیز لمحہ اور انتباہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ حج میں ارشاد ربانی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ در حقیقت مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے حکم دیا ہوگا۔ دوستو، ترکی اور شام میں آنے والے حالیہ قیامت خیز زلزلے کو قیامت صغریٰ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تباہ کن زلزلے کی صورت میں یہ بدترین سانحہ ترکی، شام اور پورے عالم اسلام کے لیے سخت آزمائش کا لمحہ ہے۔ قیامت کی اس گھڑی میں گناہوں پر ندامت، توبہ اور مناجات، خصوصی دعاؤں کا اہتمام اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کسی قدر خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے۔ تو آزمائش کی اس گھڑی میں صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے کہ جب انہیں کوئی آزمائش اور مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کو قیامت کی نشانی سے بھی جوڑا جا رہا ہے، اور اس زمرے میں کئی احادیث پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ شام میں بھڑکنے والی حالیہ آگ کو بھی علماء قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے ہیں، اور یہ آگ اتنی خوفناک ہے کہ ایک شہر جتنا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ ملک شام کا ہے جو زلزلے کے کچھ دنوں بعد ریکارڈ کیا گیا اور بعد ازاں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اس آگ کو قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تاہم حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں احادیث کو سمجھنا ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ترکی اور شام سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ دوستو، ترک قوم کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور ان کی کچھ ظاہری علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان روایات میں ترک سے مراد موجودہ ترکی نہیں، البتہ ترکی میں واقع قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو،
ان کے چہرے سرخ، ناک چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کے مانند ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی پاپوشیں بالدار چمڑے کی طرح ہوں گی، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا پوری طرح سے آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور ان سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہوگا۔ دوستو، یہ تو تھیں وہ چند احادیث جن میں ترکی یا پھر ترک قوم کا ذکر کیا گیا۔ اب ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن میں ملک شام سے متعلق اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم لشکروں کو پاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک عراق میں اور ایک یمن میں۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایسا ہو تو آپ میرے لیے کس لشکر کو پسند کرتے ہیں؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شام کو اپنے اوپر لازم کر لو، جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنویں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے کتاب کا ستون اٹھایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا۔ یاد رکھو، جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو میری امت میں کوئی خیر نہیں ہوگا، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ دجال سے جنگ کرے گا۔ دوستو، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک شام میں بھڑکنے والی آگ قیامت کی کوئی نشانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ زلزلے کے بعد اس آگ نے شامی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے شام کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آزمائش کے اس لمحے اور شدید ترین زلزلے کی اس قیامت خیز گھڑی میں اجتماعی طور پر گناہوں پر ندامت، توبہ کا دامن تھامنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی فوری ضرورت ہے۔ وہ رحمان الرحیم، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ گناہگار اور خطاکار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل نیکی اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کی رحمت، مغفرت اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی میں مایوسی اور نا امیدی کی کوئی تاریخ گھاٹی نہیں، البتہ گناہوں پر ندامت، خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو تمام گناہ بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ترکی اور شام کی عوام پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔